بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 25 فروری جمعۃ المبارک کا دن اور سال 2022۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام کا پہلا اور حسب معمول سیگمنٹ ہوتا ہے، بڑا سیگمنٹ، وہ ہوتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی بڑی زبردست اور دلچسپ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جو سبق آموز بھی ہے اور دلچسپی سے خالی بھی نہیں ہے۔ ہوتا یوں ہے، یہ جو ہمارا اپنا عراق ہے، ایران کے ساتھ جس کا بارڈر لگتا ہے، عراق کا دارالحکومت تھا اس کا بغداد۔ بغداد جو علم و فن کے لحاظے سے، دینی علم ہو یا دنیاوی علم، یہ ایک زمانے میں پوری دنیا میں نمبر 1 تھا۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں ہر قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ یہاں کے جامعات، یہاں کے اسکول اور سب سے بڑھ کر یہاں کے اساتذہ قابل اور اپنے اپنے مضمون میں مہارت کے عروج پر ہوا کرتے تھے۔ آپ جب صوفیہ اکرام یا اولیاء اکرام کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر مشہور آدمی ماضی میں جو گزرا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے بغداد کا سفر اس نے ضرور کیا ہوگا۔ جی، تو بغداد ہی سے جڑی آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ بغداد میں بہت سارے اساتذہ تھے، لیکن ایک استاد جس کی میں بات سنانے جا رہا ہوں، وہ اپنے فن پر یعنی درس و تدریس پر خاصی دسترس رکھتا تھا، اور پورے قرب و جوار کے دائیں بائیں کے آس پڑوس کے سارے ملکوں میں اس کی دانش مندی، عقل مندی اور عالمیت کے چرچے تھے۔ ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تو طالب علم ان کے پاس آتے اور علم کی دولت سے فیض یاب ہو کر اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے۔ اب وہ استاد اپنی زندگی کے آخری حصے میں داخل ہو چکے تھے، یعنی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، کہ ایک دن ان کے دروازے پہ نوکنگ ہوئی اور انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا ایک پرانا شاگرد دروازے پہ کھڑا تھا، جو اسی استاد سے ریاضی پڑھ کر گیا تھا، اور ریاضی میں اپنے وقتوں میں وہ شاگرد کافی ذہین اور فطین اور ماہر ہوا کرتا تھا۔ استاد جی نے اس کو ویلکم کہا اپنے گھر میں، حسب توفیق اس کے کھانے کا، مہمان نوازی کا بندوبست کیا، اس کے ٹھہرنے کے لیے انتظام کیا، اور پھر اس رات کو اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ آپ کی یوں اچانک کی وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا آفت آن پڑی ہے کہ تمہیں دوڑ کر یوں عجلت میں اچانک ہی اور بھاگ کر میرے پاس آنا پڑا؟ وجہ کیا بنی؟ شاگرد نے اپنا دکھ یہ سنایا کہ بات یہ ہے کہ میرے معاشی حالات بڑے اچھے تھے، مالی حالات بہت اچھے تھے، کاروبار میں مجھے خسارے کی وجہ سے میری مالی حالت اتنی پتلی ہوتی گئی کہ اب نوبت ہمارے گھر میں فاقوں تک آ گئی ہے۔ اب میں نے کاروبار کیا کرنا ہے؟ قرض خواہ جو تھے وہ میرے دروازے پہ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا قرضہ واپس کرو، اور میرے پاس سوائے یہ جسم پہ پہنے ہوئے کپڑوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شاگرد نے کہا استاد جی، مجھے پتا ہے کہ آپ کے مدرسے سے، آپ کے اسکول سے، آپ کے زیر سایہ، زیر شفقت کئی ایسے اسٹوڈنٹ گزرے ہیں جو اس وقت کئی ملکوں کے بادشاہ ہیں۔
تو آپ میرے لیے صرف اتنا کر دیں کہ مجھے کسی شاہی دربار میں ایک اکاؤنٹنٹ کی، اکاؤنٹس آفیسر کی یا منشی کی کم از کم سیٹ مل جائے، میں اپنا کام خوش اسلوبی سے کر سکتا ہوں، ریاضی کا، جمع تفریق کا، کھاتا بندی کا۔ استاد نے بغور اس کی ساری بات سنی، اور پھر جب وہ مکمل کر چکا اپنا ساری بپتا، اپنا قصہ، اپنی مشکل، اپنی مصیبت، تو استاد نے کہا اب آپ کی بات ختم ہو گئی ہو تو میری بات ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ بیٹھ کر سنو۔ یہ آپ کی تمہاری معلومات بجا ہیں کہ بہت سارے میرے سٹوڈنٹ اس وقت کئی ملکوں کے بادشاہ ہیں، اسی لحاظ سے میرا کئی درباروں میں بھی آنا جانا ہوا، اور میں نے وہاں کے ماحول کا، وہاں کے رسم و رواج کا بغور جائزہ بھی لے رکھا ہے کہ یہ جو بادشاہ کے محل میں، دربار میں نوکری ہوتی ہے نا، یہ افسری تو کہلاتی ہے، معتبری تو ہوتی ہے، مگر یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے لوگ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے کہ سمندر میں مچھلیوں کا شکار تو ہے، مگر آپ کی جان جانے کا خطرہ بھی ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو وہ سمندر کے کنارے پر ہی ہے۔ یہ قطعاً کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنی روزی روٹی کی فکر میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے۔ شاگرد نے کہا میں آپ کی بات پوری طرح سے سمجھا نہیں۔ استاد نے کہا دیکھو، تم وہاں جا کے افسری کرو گے، دربار میں ملازمت کرو گے، تو اس میں یہ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے، درباروں میں خاص طور پر شاہی محلوں میں ہوتی ہے، اس کا وجود ہے اور وسیع پیمانے پر ہے۔ ایک دوسرے سے حسد کرنا، جلن رکھنا، جیلسی رکھنا وہاں کا فیشن ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے۔ اور یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یہ کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں میرے بچے، ان کو کوئی جیسے بتائے نا یہ اسی کو سچ مان لیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے یہ بتا دیا تمہارے بارے میں، تمہارے اوپر کوئی تہمت لگا دی، الزام لگا دیا دوسرے وزیروں نے یا دوسرے عملے نے، سٹاف نے، اور جھوٹے سچے گواہ پیش کر کے اسے ثابت بھی کر دیا، تو پھر سوچ لو تمہارا انجام صرف اور صرف موت ہی ہوگا۔ اس لیے کہ بادشاہ جو ہے وہ مطلق العنان ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، ان کی مرضی کا نام ہی قانون ہوتا ہے اور وہی انصاف ہوتا ہے۔ اب شاگرد نے جو جواب دیا سننے کے بعد، غور سے سننے کے بعد، اس نے کہا استاد جی میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں اپنا کام پوری دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا، کوئی خیانت نہیں کروں گا، کوئی ہیرا پھیری نہیں کروں گا، تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ جس کا دامن صاف ہوتا ہے نا استاد جی، اسے حساب کتاب کا، آڈٹ کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ آپ میری مدد کرنے کی بجائے مجھے ٹرخانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے ہیلے بہانے سے یہاں سے چلتا کرنا چاہتے ہیں۔ اب استاد جی نے کہا دیکھو آپ کام محنت سے کرو گے، مجھے پتا ہے، ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دو گے، مگر ان حاسدوں کا کیا کر لو گے جو لا محالہ قدرتی طور پر تمہارے مخالفین پیدا ہو جائیں گے؟ اور ان حاسدوں کو تو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے دوسرے کا سر کٹوانے کے لیے۔
अच्छा, फिर उस्ताद ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी शागिर्द को। उसने देखा, सुनो, उस्ताद ने कहा बात यह है, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहावत सुनाता हूं। किसी जंगल में लोगों ने देखा कि एक लोमड़ी भाग भाग कर हाफ चुकी है, बेहाल हो चुकी है, और फिर भी वो सांस फूलने के बावजूद दौड़े जा रही है। लोगों ने उसे रोककर पूछा, लोमड़ी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी हालत इतनी पतली क्यों हुए जा रही है और इतना भाग क्यों रही हो? तो लोमड़ी ने ये कहा कि मैंने सुना है कि जंगल में आज खतरनाक शिकारी आए हैं जो शेरों का शिकार करते हैं। लोगों ने कहा, शेरों का शिकार? पर तुम्हें इससे क्या? वो शेरों को पकड़ने आए हैं, तुझे थोड़ा ही पकड़ेंगे। लोमड़ी ने अजीब जवाब दिया। उसने कहा, देखो, अगर किसी ने उनसे ये कह दिया कि ये शेर का बच्चा है, तो फिर मेरा अंजाम क्या होगा? मुझे तो कैद कर लिया जाएगा और फिर इराक से तरियाक लाने से पहले सांप का डसा तो मर जाएगा। अब इराक से तरियाक लाना एक मुहावरा है, यानी दूर दराज से कोई मेडिसिन लेके आना। तरियाक कहते हैं तोड़ को, मेडिसिन को। तो अगर किसी ने मेरी ये शिकायत कर दी, किसी मेरे हासद ने, कि यही शेर का बच्चा है, तो मेरी तो हालत गैर हो गई ना, मैं तो गई काम से। इसी तरह अगर तुम्हारा किसी ने वहां पे शिकायत कर दी, तुम्हारे हासद ने, तो तुम्हारा बुरा होगा। अब शागिर्द के चेहरे पर नागवारी और मायूसी के असरात नजर आने लगे। उसने गमो गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप मेरी बात को हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं और मुझे टरखाने के सिवा और कोई मकसद नहीं आपकी बातों का। अब उस्ताद भी ये समझ चुके थे कि ये मेरी बातों को गलत रंग देकर मेरी खुद गर्जी के तौर पे देख रहा है, और ये किसी तौर भी मेरे पॉइंट को, मेरे नुक्ता नजर को, मेरे ओपिनियन को समझने की इस वक्त सकत नहीं रखता, अक्ल नहीं रखता। तो उस्ताद मोहतरम ने ये किया। उन्होंने एक रुका बनाया। रुका बनाकर उन्होंने अपने शागिर्द को थमाया और उन्होंने कहा, फरमाया कि जाओ फलां दरबार में, शाही महल में चले जाओ, और एक वजीर है वहां पे इस नाम का, उसे ये रुका दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। शागिर्द खुशी खुशी वो रुका लेकर बादशाह के महल में चला गया और मुतल्लिका वजीर को जाके वो रुका दिखाया। वजीर बहुत खुश हुआ, इसलिए कि वो भी उसी टीचर का उस्ताद था। तो बल्कि उस्ताद, उस वजीर का उस्ताद भी वही टीचर ही था। उसने खैर खैरियत पूछी और उसको अपने पास बिठाया, उसकी खातिर तवाज़ो करी और बादशाह सलामत से सिफारिश करवाकर उसे मुंशी भर्ती करवा दिया महल में। वो आदमी अपने फन में माहिर था, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। हिसाब किताब का वो एक्सपर्ट था, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कारकर्दगी से, अपने रवैये से, अपनी रेगुलरिटी से, अपनी पंक्चुअलिटी से बड़े थोड़े दिनों में बादशाह सलामत का कुर्ब हासिल कर लिया। बादशाह उसके काम से इंतहाई खुश था और दिनों में तरक्की मिलती गई उसे, और वो कुछ ही महीनों में, बड़े थोड़े अरसे में उस मुल्क का वजीर बन गया। बादशाह ने उसे वजीर का दर्जा दे दिया। जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। वक्त का पहिया था कि चलता गया, ये तो नहीं रुकता कहीं भी।
اسی عرصے میں ہوا یہ کہ وہ جو متعلقہ بغداد کے استاد تھے وہ ایک قافلے کے ہمراہ حج کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں ان وقتوں میں قافلے جایا کرتے تھے حج کو، اور وہ بھی پیدل، سارا سفر پیدل طے کرتے تھے. جاتے ہوئے بھی کئی مہینے لگتے تھے اور واپس آتے ہوئے بھی کئی مہینے لگتے تھے. استاد محترم جناب جب حج کے سفر سے حج کی ادائیگی کے بعد، فریضہ حج ادا کرنے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹے، تو جو لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے، اس پورے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، ان سب میں سب سے آگے ان کا وہی شاگرد کھڑا تھا جو انتہائی ناگفتہ بے حالت میں تھا، انتہائی قسم پسری کے عالم میں تھا. کپڑے پھٹے ہوئے، حجامت بڑھی ہوئی، جوتے پاؤں میں کوئی نہیں، اور ہونٹ سوکھے ہوئے. استاد محترم نے پوچھا، بچے یہ کیا ہوا، کیا تجھے؟ تو وہ اپنے استاد کے پیروں میں گر کے گڑ گڑا کر رونے لگ گیا اور کہتا ہے، استاد محترم آپ نے جو کچھ مجھے کہا تھا وہ حرف بحرف سچ تھا، اور وہی حقیقت اور اصلیت تھی. میں ہی نہ سمجھ تھا کہ اسے آپ کی خود غرضی سمجھ بیٹھا. خیر، استاد نے انہیں حوصلہ اور تسلی دی، اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور اس سے پورا واقعہ پوچھا کہ ہوا کیا ہے. کہتا ہے، جی میں بڑی جلدی کچھ ہی عرصے میں اپنے سینئر وزیروں کو سپر سیڈ کر کے، اوور ٹیک کر کے بادشاہ کا بڑے کم عرصے میں وزیر بن گیا تھا. اس لحاظ سے کچھ وزیر میرے مخالف ہو گئے، انہوں نے میرے اوپر چوری کا الزام لگا دیا اور بہت سارے گواہ پیش کر کے اس بات کو سچی ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، اور بادشاہ سلامت نے مجھے جیل کاٹنے کی سزا سنا دی. معزول تو کر ہی دیا، برطرف تو کر ہی دیا نوکری سے، جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. اب جب میں جیل سے باہر آیا ہوں، مجھے آج ہی رہائی ملی ہے، تو میں نے اپنے بیوی بچوں کا پتہ کیا ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں. وہاں پہ میرا گھر ہی گرا ہوا ہے میرے پنڈ میں، اور بیوی بچوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. استاد محترم کے سوا اب اس وقت سوائے افسوس اور ہمدردی کرنے کے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو اپنا فرض منصبی پوری دیانتداری سے ادا کیا. مگر جو ہم شاگرد لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بڑی جلدی فیصلے کر بیٹھتے ہیں، دماغ کی بجائے دل سے فیصلے کرتے ہیں. یہ غلطی ہے، یہ ہم شاگرد لوگوں کی یہ واقعی غلطی ہے کہ دماغ سے فیصلہ کرنے کی بجائے دل سے فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو پچھتانا بھی پڑتا ہے. یہ تھی آج کی کہانی. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، ہے نا؟ اچھی ہے، تھی بھی اچھی. تو آج کا اگلا سیگمنٹ پیش کرتا ہوں، وہ ہے آج کا سوال. پہلے پچھلا سوال سن لیں. میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا ہے دریائے راوی، نہیں سوری، دریائے سندھ. اس کی لمبائی آپ نے بتانی تھی. جی، تو آج میں عرض کیے دیتا ہوں، دریائے سندھ کی لمبائی ہے 2900 کلومیٹر. یوں یہ پاکستان کے کل 24 دریاؤں میں سے سب سے بڑا دریا ہے.
جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں. بڑا یار آج میں آسان پوچھتا ہوں تاکہ سارے جواب تو دیں. سوال یہ ہے کہ مشہور صوفی شاعر حضرت سید بابا پیر بلے شاہ، ان کا مزار پنجاب کے کس شہر میں واقع ہے؟ جی اس شہر کا نام بتائیں جہاں پہ بلے شاہ کا مزار ہے. جی یہ تھا آج کا سوال اور آج کا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر. جی آج کا شعر میں آپ کو بڑا مزیدار سنانے جا رہا ہوں. آج کا شعر ہے: حوصلہ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے صاحب، حوصلہ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے صاحب، رونے والوں سے حقیقت نہیں پوچھی جاتی. جی یہ آج کا شعر ہے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. کچھ لوگوں نے پچھلے شعروں میں بھی بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کو اچھے اور بہترین شعر سننے کو ملے انشاءاللہ. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیں اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اللہ وارث.